بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت اہم گزارشات لے کے حاضر ہوا ہوں، توجہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، ایسا لگتا ہے جیسے وہ وقت آ گیا جس کا عرصے سے بر صغیر کے لاکھوں لوگوں کو انتظار تھا۔ ان میں جہاں پاکستانی مجاہدین شامل ہیں وہاں سکھ بھی شامل ہیں۔ آج امت شاہ کے ساتھ سکھ کسانوں کے مذاکرات ناکام ہو گئے کیونکہ انڈین حکومت نے انہیں دھمکیاں دی ہیں اور انہیں یہ کہا ہے کہ ہم تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے، ان پہ غداری کے مقدمے بنائیں گے۔ ان کو خالستانی کہا گیا ہے، انہیں کہا گیا ہے کہ تم یہ تحریک پاکستان کے کہنے پہ شروع کر رہے ہو، تم ISI کے ایجنٹ ہو، اور ایسے اشتعال انگیز باتیں کی گئی ہیں جن کا حقائق سے دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں۔ ناظرین کرام، سکھ اچھے برے یہ تو دوسری بات ہے۔ ماضی میں ہمارے ان کے تعلقات بہت نازک بھی رہے، بہت اچھے بھی رہے اور بہت برے بھی رہے۔ میں ماضی پر نہیں جاتا، حال کی بات کرتا ہوں۔ سکھوں کے دوست ہوں یا دشمن، ایک بات وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم جس بات پہ اڑ جائے، جو یہ اتحالے جس کا یہ مصمم ارادہ کر لے، اس سے پھر پیچھے ہٹتی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے 1984 سے آج تک مسلسل ان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ ان کے بچوں کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے نوجوانوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کی بوڑھیوں کو جس بے رحمی سے قتل کیا جاتا ہے، جس بے رحمی سے ان کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں، ان کو خفیہ تفتیش گاہوں پہ لے جا کے بے آبرو کیا جاتا ہے، ان کے جسم کے بند کاٹے جاتے ہیں، یہ سب ان کی ایک طرح سے مذہبی تعلیمات کا حصہ بھی ہے، جس کے متعلق ان کے گرو صاحبان انہیں یہ بتا کے دنیا سے گئے تھے۔ گرو گوبند سنگھ نے، جو فارسی زبان کے بہت بڑے عالم بھی تھے، سکھوں سے کہا تھا چکار از ہمہ حیلت درگذشت، حلال است بردن بشمشیر دست۔ اور اب وہ حالات سکھوں کے لیے پیدا ہو گئے ہیں کہ شمشیر اٹھانا ان کے لیے حلال ہو گیا ہے۔ جے توئے پریم کھیلن کے چاؤ، سر تر تلی گلی مورے آؤ۔ اول مرن قبول جیون کی چھڑ آس، ہو سبنا کے رینکا تب آو ہمارے پاس۔ اسر سنگار بے کو سنکٹ نوار بے کو، درجن کے مار بے کو خالصہ بنایا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ میں نے ان کی جو مقدس بانی ہیں، جو ان کے گرو گرنتھ صاحب کی، یہ ایک طرح سے اپنی زبان میں کہوں تو آیات آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ یہ سب باتیں سکھوں کو پیدا ہوتے ہی ان کے خون میں شامل کر دی جاتی ہیں، انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے۔ اور اب میں جو یہ مناظر دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر سے مجھے آوازیں آ رہی ہیں کہ گگن دماما باجیو پڑیو نشانے داؤ، کھیت جو مانڈیو سورما اب جوجن کو آؤ، سورا 100 پہچانیا جو لڑے دین کے ہیت، پرجا کٹ مرے پر کبو نہ چھڈے کھیت۔ یہ میں نے آج اپنے کانوں سے ان کے وہ باتیں سنی ہیں، ان کے وہ جکارے اور للکارے سنے ہیں جو میدان جنگ میں یہ لوگ لگایا کرتے ہیں
اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ سکھوں نے اب مرنے مارنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وہ یہ جان گئے ہیں کہ براہمن واد انہیں کبھی زندہ رہنے کا حق نہیں دے گا۔ یہ آخری آسرا ان کی زمینیں تھیں، ان کی کھیتی باڑی تھی، یہ بھی ان سے امبانیوں نے چھین لی اور ایسا ایک بل بنایا جس کے خلاف آرڈیننس کے ذریعے بل نافذ کیا گیا ہے اور جس کے خلاف یہ بھارتی عدالتوں میں بھی نہیں جا سکتے۔ یعنی حکومت کا فیصلہ یہ دس وے اور ڈیٹ وے ہر صورت قبول کریں۔ اب انٹیلیجنس ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ سکھوں کو ورگلانے کے لیے پہلے سے ایک بہت خطرناک منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس کے انتہائی مصدقہ ذرائع سے حاصل اطلاعات کے مطابق انہوں نے ایسی کچھ چیزیں ایک ایجنٹ سے پکڑی ہیں جو بھارت کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں موجود ہے اور ان ایسی ریکارڈنگز کے ساتھ بیٹھا ہے جو ریکارڈنگ مسلمانوں کے جیلی نام سے بنی ہوئی کسی مجاہد تنظیم کی ہوں گی، اور اس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے سکھوں پر حملہ کیا ہے، ہم نے ان کے جلوس پہ حملہ کیا ہے، ہم نے ان سے بدلہ لیا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یعنی سکھوں کے خلاف مسلمانوں کی جیلی ویڈیوز انہوں نے تیار کی ہوئی ہیں تاکہ جب یہاں پہ کوئی فالس فلیگ آپریشن انڈیا کرے، کوئی دھماکہ ان میں ہو، کچھ مار کوٹ ہو، کوئی فائرنگ وغیرہ ہو، تو اس کا الزام مسلمانوں پہ لگا کر یہ اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جن گدھوں نے یہ کام کیا تھا ان کو اس بات کا اب پتہ لگ گیا ہے کہ ان کے اندر بھی ان کے باپ موجود ہیں، یہ مارخور ان کے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں جو ان کے دماغوں میں جو خناس ہے اس کی بھی خبر رکھتے ہیں، اور ان کی زبانوں نے جو زہر اگلنا ہے وہ بھی وہ جانتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی حکومت کوئی بڑا فیصلہ کرے۔ ناظرین کرام، میری اطلاعات کے مطابق فوج اس وقت ہائی الرٹ پر ہے، کیونکہ بھارت کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی اس کے اندر سورش پیدا ہوتی ہے، ہمیں 84 میں بھی یہی ہوا تھا نا، اندرا گاندھی کی حکومت جانے والی تھی تو اس نے یہ توجہ ہٹانے کے لیے ادھر پنگے بازی شروع کر دی اور لڑائی کا رخ موڑ دیا اس طرف۔ اسی طرح انہوں نے 71 میں بھی یہی کچھ کیا تھا، اب بھی یہ یہی کچھ کرنے جا رہے ہیں، یہ لڑائی کا رخ موڑیں گے، یہ پاکستان سے جھڑپیں شروع کریں گے، بڑے حملے کروائیں گے، پاکستان میں تقریب کاری کروائیں گے۔ اس وقت عملاً بھارت نے ہائی برڈ وار کو پاکستان میں نقطۂ عروج کو چھو رہی ہے۔ بھارتی ہائی برڈ وار پاکستان میں نقطۂ عروج کو چھو رہی ہے اور پاکستان پر ایسے حملے ہوں گے، ایسے جھوٹ تراشے جائیں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بدترین حالات میں جب فوج ہائی الرٹ پر ہے، سوشل میڈیا پر یہ کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں، میری تو زبان نہیں اجازت دیتی، لیکن چونکہ یہ سب کچھ منظر عام پر آ چکا ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ایک طرف چل رہا ہے پاک پٹن کی رنڈی اور دوسری طرف چل رہا ہے رائے ونڈ کی رنڈی۔ یہ ہے ہمارا کردار جو ان سیاسی بازیگروں نے ہماری قوم کو دیا ہے۔ یہ ہے وہ تربیت اور یہ ہے انڈیا کی وہ کامیابیاں، یہ ہیں ہمارے دشمن کے وہ وار جو وہ پاکستان دوستوں کے کلیجے میں کر رہا ہے، اس کے کلیجے پہ کر رہا ہے، اتار رہا ہے۔ وہ ہمیں آپس میں لڑا کے، ہمیں گندی سیاسی جنگ میں الجھا کے اپنا الو سیدھا کرے گا۔ فوج کے خلاف جو گندگی اور ہذیان اس وقت بکا جا رہا ہے، میں اپنی زبان سے وہ بیان نہیں کر سکتا اور نہ آپ میں سننے کی تاب ہوگی۔
آپ اندازہ کیجئے کہ لڑائی تو یہاں ہو رہی ہے نا اپوزیشن اور حکومت کی، تو درمیان میں یہ ٹرینڈ جو ان کا ابھی سوشل میڈیا کے جو ایک ہجوم تھا، اس سے خطاب کیا تھا مریم نواز صاحبہ نے، کیا اس خطاب میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس طرح کے ٹرینڈ چلائیں، فوج کو گالیوں کا ٹرینڈ چلائیں؟ اور میاں صاحب نے پیچھے جو کہا ہے کہ میں تو نام لے لے کے بتاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ آج آپ کو آج جا کے دیکھ لیں ٹویٹر کو، سب آپ کو اس پہ دکھائی دے گا۔ اور انڈیا کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے غیرت اور عزت کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ اپنے ملک کو بچانا ہے، یا ان بغیرتوں کے دشمن کی جو یہ ہراول دست ہے نا دشمن کا، یہ دشمن کا ہراول دستہ ہے۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا یہ اس پہ ٹویٹر پہ اس وقت، یہ دشمن کا ہراول دستہ ہے۔ ہمارے جو ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، مجھے نہیں پتہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، لیکن ان میں سے ایک بھی ٹرینڈ ایسا نہیں جو پاکستان کے آئین کی گرفت میں نہ آتا ہو، پر ان ظالموں نے کچھ نہیں کیا، کسی کو نہیں پکڑا۔ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے۔ مسلمانوں، پاکستانیوں، اس سے بچ جاؤ۔ اسرائیل کو قبول نہ کرنے کی سزا بھی تمہیں دی جا رہی ہے، تمہیں اس بات کی سزا بھی دی جا رہی ہے کہ ابھی تک تم نے پاکستان کو سیکولر ملک کیوں نہیں بنایا، تمہیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ابھی تک تم اپنی فوج سے کیوں محبت کرتے ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے رہنمائی حاصل کریں، اپنے گھروں میں سبزیاں کاشت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔